میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام۔ میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، آپ حضرات کی خدمت میں زیڈ چینل کی جانب سے در یتیم کی جو سیریز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اس کے آج ہم آپ حضرات کے سامنے چھٹی قسط رکھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر میں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت حاصل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب جوانی پروان چڑھ رہی تھی اور لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے چرچے ہونے لگے، آپ کی خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے، اور یہ بات یقیناً عام تھی کہ حضرت عبداللہ اور اسی طرح حضرت عبد المطلب اور اسی طرح آپ ہی کے خاندان سے، اسی نسب سے متعلق آباء و اجداد کا اکثر و بیشتر کتابوں کے اندر تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی پیشانیوں میں ایک نور عطا فرمایا تھا کہ ان کی اس نور کی برکت سے ان کے چہروں میں اللہ تعالیٰ وہ بلا کی خوبصورتی عطا فرماتا تھا، جس کے ذریعے سے تمام اہل مکہ اور اہل عرب کی زبانوں پر ان کے چرچے ہوا کرتے تھے۔ اور نہ صرف خوبصورتی بلکہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل زندگی، خواہ کہ نبوت سے پہلے کی ہو یا نبوت کے بعد کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی اس حال میں گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی شخص، کسی فرد، کسی مرد یا عورت کو اپنی طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی۔ اور یہاں تک کہ اس معاشرے میں ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، ضروری ہے کہ ہم اس باتوں کا احتیاط کریں، لیکن آپ تعجب کریں گے کہ ہم سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، لیکن آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا نہ صرف مسلمان بلکہ تمام ہی اہل عرب کی زبانوں پر، خواہ کہ وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ان کی زبانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہوا کرتا تھا، آپ کی نیکوکاری کے تذکرے ہوئے کرتے تھے۔ الغرض یہی نیکوکاری جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت میں منصف بنایا کہ آپ نے ایک مقام پر ایسا انصاف فرمایا کہ تمام اہل مکہ کی زبانوں پر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے چرچے ہوا کرتے تھے، اور یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کے چرچے ہوا کرتے تھے، لیکن ایک وقت مکے کے اندر ایسا آیا کہ زوردار بارش ہوئی، اور زوردار بارش کے نتیجے میں سیلاب کی طرح پانی بھر گیا، اور وہ سیلاب نے کئی گھروں کو مکے کے اندر منہدم کر دیا، کئی بیٹھکوں کی مقام جہاں پر لوگ بیٹھا کرتے تھے وہ سب کے سب فنا ہو گئے، اور یہاں تک کہ اللہ کا وہ مبارک گھر جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، وہ گھر بھی منہدم ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی دیواریں ٹوٹ کر گر گئیں، اور حجر اسود کا جو پتھر تھا وہ بھی نیچے گر گیا۔ الغرض جب اہل مکہ نے اپنی نگاہوں سے اپنی تباہی کے مناظر دیکھے تو سب سے پہلے ان تمام کا خیال اس طرف گیا کہ ہم سب سے پہلے یہ کوشش کریں گے کہ ہم اللہ کا گھر بنائیں گے۔ یہ جو چند لوگ، یا پھر یہ کہیے کہ جن کو اس گھر سے عقیدت تھی، دراصل بات یہ تھی کہ یہ سب کے سب بتوں کے ماننے والے تھے۔ اگر آپ فرض کر لیجئے کہ اگر کوئی پتھر، کوئی مورتی کی پوجا کرنے والا شخص ہے تو وہ بھی پتھر ہے، اگر کوئی دیوار ہے تو وہ بھی پتھر ہی ہے۔ جس طریقے سے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو چھوتے ہوئے، چومتے ہوئے فرمایا تھا کہ حجر اسود میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ میرے نبی نے کیا اسی لیے کر رہا ہوں۔ تو الغرض وہ لوگوں کے دلوں میں تو بت پرستی تھی، وہ پتھروں کو ہی پوجنے کے عادی تھے۔ ان لوگوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہم اپنے گھروں سے پہلے اللہ کا گھر بنائیں گے، کعبۃ اللہ کو تیار کریں گے، خانہ کعبہ کو بنائیں گے۔
خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل طور پر سبھی لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اپنی استطاعت کے لحاظ سے پیسے دیے، رقم جمع ہوئی اور یہاں تک کہ چاروں دیواریں کھڑی کر دی گئیں۔ اس کے بعد جب حجر اسود کو لگانے کا وقت آیا تو ایسے موقع پر تمام قبائل کے ذمہ داران، کوئی کہتا کہ بھئی میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں لگاؤں گا کیونکہ میری تمام قبیلوں کے لوگوں میں میری بڑھوتری زیادہ ہے۔ نیک کام کے معاملے میں انسان شروع سے یہی کرتا ہوا آ رہا ہے، اور مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے ہی نہیں۔ سب لوگوں کے درمیان میں ایک بہت بڑا جھگڑا ہو گیا کہ سب کہتے کہ بھئی میں لگاؤں گا، ہر قبیلے کے سردار کی خواہش ہے کہ میں لگاؤں۔ ان تمام حالات کے بیچ میں آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو دیکھیے کہ یہ سب لوگ لڑ رہے تھے۔ ایک بوڑھا شخص جو مکے کے اندر بڑا قدیم تھا، مغیرہ، جس کے بارے میں کتابوں میں ان کا نام مغیرہ لکھا گیا، وہ بالکل ضعیف تھے۔ انہوں نے ان تمام لڑنے جھگڑنے والے قبائل کے سرداروں سے کہا کہ بھائی ایک کام کرو، آپ یہاں سے نکلو، کل صبح کے وقت میں جب صبح ہو جائے اور جو خانہ کعبۃ اللہ کے اندر سب سے پہلے داخل ہو جائے، اس معاملے میں وہی انصاف کرے گا، وہ جسے کہے گا اسی کے حکم پر ہم عمل کریں گے۔ تو تمام لوگوں نے حامی بھر لی۔ اسی کے ساتھ ساتھ مغیرہ نے ان تمام اہل عرب کے قبائل کے سرداروں سے کہا کہ تم لوگ جس طرح آج لڑ رہے ہو، اگر تمہاری میانوں سے آج تلوار نکل گئیں تو یاد رکھنا تمہاری نسلیں اسی طرح ختم ہو کے رہ جائیں گی، اور خون اس طرح بہے گا کہ کوئی اس کا حساب و کتاب کرنے والا باقی بھی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے احتیاط کے ساتھ کہا، ان لوگوں کو تنبیہ کی کہ تم اس موقع پر فتنے کے اندر مت پڑو، لہٰذا اس بات کا احساس رکھو کہ تم دو لوگ جب لڑ رہے ہو قبائل کے سردار، تو تیسرے کو یہاں پر کھڑا کرو جو انصاف کرے، جو تمہارے حق میں کوئی بہتر فیصلہ کرے۔ تو ان لوگوں نے حامی بھر لی کہ کل صبح جو سب سے پہلے داخل ہوگا ہم اسی کے حق میں اپنا فیصلہ دیتے ہیں، وہ جو چاہے وہ۔ دوسرے دن جب صبح ہوئی تو اللہ کی شان و عظمت دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو تمام قبائل کے سرداروں کی نظریں آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹکی ہوئی ہیں، اور تمام کی نگاہیں میرے نبی کے لبوں پر ہیں کہ آقا شاید کہ میرا نام لے لیں۔ کئی لوگ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ، یعنی سب کے ساتھ تو مخلص تھے، لیکن بعض تعلقات ہوتے ہیں لوگوں سے ملنا جلنا، تو وہ لوگ بھی بڑی خواہش کے ساتھ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید کہ ہمارا نام لے لیا جائے، شاید کہ میرا نام آئے، کیونکہ میں تو ان کا خاص اور مقرب ہوں۔ لیکن عزیزان محترم، آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی دشمن کے حق میں، نہ کسی دوست کے حق میں، نہ کوئی اپنا نہ کوئی غیر، کسی کے حق میں نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کا طریقہ دیکھیے کہ آقا نے اپنی چادر اٹھائی جو آپ اوڑے ہوئے تھے، اس چادر کو آپ نے زمین پر بچھا دیا، حجر اسود کو رکھ دیا، اور تمام قبائل کے سردار میں اعلان کر دیا کہ بھائی جو سرداران ہیں ان قبائل کے وہ سب آگے آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اس چادر کو پکڑ لو تاکہ حجر اسود کو نصب کرنے کے ثواب میں تمام کی حصے داری برابر ہو۔ ایک بہت بڑی لڑائی کہ اگر میانوں سے ان قبائل کے سرداروں کے آپس میں تلواریں نکل جاتی تو پھر وہ معاملہ ہوتا کہ لوگ جوق در جوق مرتے نظر آتے، لوگ ایک دوسرے کو کاٹ لیتے۔ پہلے ہی نفرتیں عام تھیں، پہلے ہی نفرتیں بڑی ہوئی تھیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر تماموں کی نگاہیں پھٹ گئیں اور وہ رش کرنے لگے کہ واہ، ہم نے تو آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سنا تھا، ہم نے تو آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑوں کی باتیں سنی تھی، ان کے انداز زندگی کے باتیں سنی تھی، لیکن ایسا ذہن، ایسا علم آپ کے پاس ہے اور ایسی صلاحیتوں کے آپ مالک ہیں ہم نہیں جانتے تھے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو خانہ کعبہ پر نصب فرمایا، اور پھر یہ لڑائی کا جو معاملہ تھا رک گیا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی سے پہلے کا یہ جو واقعہ ہے یہ بہت زیادہ مشہور تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ان چیزوں سے لوگ عاشق ہو گئے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، بغیر کوئی حسد کے، کیونکہ میرے نبی نے وہ طریقہ اپنایا تھا کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ایک اللہ کا گھر تھا، یہاں پر لڑائی کو روکنا تھا، یہ ایسا مقدس مقام تھا کہ یہاں خون نہ بہے۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد محنت کی اور ایک کوشش کے ساتھ ان تمام کو لڑائی سے روک دیا۔ یہاں پر آپ حضرات سے میں کہنا چاہوں گا کہ آج جو مساجد آپ کے اپنے علاقے میں ہیں، آج جو مساجد آپ کے اپنی گلیوں میں ہیں، کیا یہ مساجد آج اللہ کے گھر ہی واقع ہیں؟ یقیناً اس میں نمازیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت بلند و اعلیٰ ہے، لیکن آج
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ کے مساجد کے امام کی جو آپ کے دل میں عزت ہے کیا وہ آج ہے؟ جس طرح ہونی چاہیے کیا وہ عزت ہے؟ جس طرح ان کی عظمت ہونی چاہیے کیا آج وہ آپ کے دلوں میں برقرار ہے؟ عزیزان محترم، ہمارے دلوں سے مسجد کے امام تو کجا اللہ کے گھروں کی بھی عظمت باقی نہیں رہی، تو آج ہم کیا بات کہیں گے کہ بھئی ہم امام کی عزت کریں یا پھر مؤذن کی عزت کریں؟ وہ مؤذن جو ایک مرتبہ اذان دے کھڑے ہو کر آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مؤذن جو اللہ کے گھر کو لوگوں کو بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کے لیے ایک الگ مقام روز محشر میں رکھے گا۔ وہ عذاب میں نہیں تڑپیں گے، وہ سورج کی گرمی کو برداشت کرنے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ انہیں ایک الگ حساب سے جنت دے گا۔ لیکن افسوس کہ آج ہم ان لوگوں کی قدر نہیں کرتے، اللہ کے گھروں کی عزت نہیں کرتے۔ اللہ کے گھروں کو بنا تو رہے ہیں لیکن اس کی عزت، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں باقی نہیں ہے۔ آج مسجدوں کو اکھاڑا بنا دیا گیا ہے، کمیٹی کے ناموں سے لڑائی جھگڑے اور فساد ہو رہے ہیں۔ کون آخر اس کا ذمہ دار ہے؟ مسجدوں کے اماموں کو ہر 2 دن میں ہکال دیا جاتا ہے۔ ایک مسجد میں 15-20 امام اب تک مستقل آتے رہتے جاتے رہتے، تو ماجرا یہ ہے کہ صدر صاحب مسجد کی کمیٹی کے وہی سننا چاہتے ہیں جو انہیں سنانا چاہیے، جو وہ سننا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں امام اور خطیب وہی سنائیں۔ تو آج مسجدوں کا یہ حال ہے۔ یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے سیکھیے، جبکہ بت پرستی ہوتی تھی خانہ کعبہ کو لے کر، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، اس جگہ کی عظمت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایسا فیصلہ فرمایا کہ وہاں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ الغرض نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آگے بڑھی، آپ کے چرچے ہونے لگے۔ آپ کو ہم نے گزشتہ کے قسطوں میں ایپیسوڈز میں بھی آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمری سے تجارت کے سفر کو شروع فرما چکے تھے اپنے چچا جان کے ساتھ۔ تو یہی تجارت کا سفر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کا جو انداز تھا وہ اتنا پیارا اور اتنا سنہرا کہ لوگ اس کی تعریف کرتے اور خواہش رکھتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مال تجارت، ہمارا کاروبار کا ساز و سامان لے کر تجارت کریں تاکہ ہمیں کچھ نفع ہو۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت میں بڑی برکت رکھی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا انداز حلال انداز سے تھا، وہ ہر انداز سے حلال تھا۔ لیکن افسوس آج ہم بھی ترقی کر رہے ہیں، آج ہم بڑی بڑی بلڈنگیں بھی بنا رہے ہیں، لیکن ہمارا انداز حرام انداز ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ الغرض حضرت سیدنا بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک تاجرہ تھیں، آپ بڑی تجارت کرنے والی۔ آپ کے والد کا انتقال ہوا، آپ بھی تاجر تھے تو آپ کی بھی ذمہ داری آپ پر تھی۔ شوہر کا انتقال ہوا، شوہر کی بھی تجارت کی ذمہ داری آپ پر تھی، تو آپ ایک تاجرہ تھیں۔ آپ نے بڑے چرچے سنے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ بھئی چلو ہم بات کریں کہ بھئی وہ شخص کو بلایا جائے جس کی ایمانداری کے چرچے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے کاروبار میں بھی کچھ ترقی حاصل ہو جائے۔ حضرت اماں خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کے ذریعے سے یہ پیغام بھجوایا کہ ہم اپنا ساز و سامان تجارت کا آپ کے ساتھ، آپ کے ذریعے سے ملک شام بھیجنا چاہتے ہیں، آپ ہماری اس معاملے میں مدد کریں اور مجھ بیوہ خاتون پر آپ جو ہے ایک بڑا احسان فرمائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کے سفر کے لیے حامی بھر لی، یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لائے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ایسے مقام پر بیٹھی ہوئی تھیں جو بالائی کی طرف تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لا رہے تھے، اماں خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو یہ منظر دیکھا کہ تمام لوگوں کے سروں پر دھوپ ہے اور لوگ تپش میں ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر ایک ابر کا ٹکڑا آپ کے برابر چل رہا ہے اور آپ پر چھاؤں سایہ فگن ہے۔ میرے عزیزان محترم، آپ یہ دیکھ کر پہلے ہی حیرت میں آ گئی تھی کہ بھئی یہ کون ہے؟ پتہ چلا میسرہ نے بتایا کہ یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میرے نبی تشریف لائے اور اماں خدیجہ نے آپ کا ساز و سامان جو تجارت کی غرض سے دینا تھا وہ دے دیا اور شام کی طرف سفر فرمانے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت بی بی خدیجہ کا غلام میسرہ اور خزیمہ جو آپ کے رشتہ دار تھے، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا ایک معمول یہ تھا، فرض کر لیجئے مثال کے طور پر کہ اگر معاہدہ، گفتگو تجارت کے کام سے پہلے دونوں کے درمیان میں جو معاہدہ ہو رہا ہے، اگر وہ معاہدہ یہ بات کا ہوتا کہ بھئی آپ کو جتنی بھی رقم آپ کی آئیں گی، فائدہ نفع جو بھی ہوگا وہ نفع کی رقم سے میرے 100 روپیے چاہیے، میری رقم، میرے محنتانہ 100 روپیے ہیں، تو اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے تو اسی پر قائم رہتے، خواہ کہ نفع کتنا ہی زیادہ ہو،
کم کی تو کوئی امید تھی بھی نہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کی غرض سے نکلے، اور یہ سفر اتنا بابرکت کہ خزیمہ اور اسی طریقے سے میسرہ جو آپ کا غلام تھا، ان لوگوں نے اپنی روایات جو ان کے متعلق اماں ختیجہ نے کہی ہیں اس پر اگر ہم غور کریں گے تو ایسی باتیں ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دن بھی دیکھا اور رات بھی دیکھی۔ دن میں ہم دیکھتے تھے کہ جہاں ہم چلتے تو ہم پر دھوپ ہوتی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر چھاؤں ہوا کرتی تھی۔ جہاں ہم یہ دیکھتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے وہ پیڑ اگرچہ کہ سوکھا ہوا ہوتا، اس حال میں کہ اس کا ہرا بھرا ہونا کسی کو اس کی امید نہ ہوتی، لیکن ہم یہ دیکھتے کہ وہ جھاڑ بھی ہرے بھرے ہو جاتے۔ ایک راہب تھا اس زمانے کا، اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں، وہیں میسرہ اور خزیمہ بھی تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پیڑ سے اٹھ کے آگے نکلے تو وہ جو نجومی تھا، وہ جو راہب تھا، اس نے آ کر خزیمہ اور میسرہ سے کہا کہ یہ کون تھے جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ان کا نام محمد ہے، ہم نہیں جانتے، یہ تاجر ہیں، ہم اسی غرض سے یہاں پر آئے ہیں کاروبار کی۔ تو اس شخص نے کہا، اس راہب نے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں اس بات کو پڑھا ہے کہ اس پیڑ کے نیچے آخری نبی تشریف لائیں گے، اور وہ پیڑ جو سوکھا ہوا ہوگا وہ ہرا بھرا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ! آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوکھے پیڑ کے نیچے جب قیام فرمایا تو وہ بھی ہرا بھرا ہو گیا۔ ایسے ہی بہت سارے حالات کہ رات کے بارے میں فرمایا کہ رات کا جب سورج دن کا چلا جاتا، رات کا چاند جب آسمان پہ آتا تو وہ کہنے لگے خزیمہ اور میسرہ کہ ہم یہ دیکھتے کہ چاند کی روشنی تو بہت دور کی بات ہے، ہمارا رات کا سفر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی چہرے کے ذریعے سے ہمارے راستے بھی آسان ہو جاتے۔ اور فرماتے ہیں کہ اتنا حسین چہرہ تھا کہ رات میں اس طرح چمکتا کہ 14ویں رات کا چاند بھی شرمانے لگے۔ عزیزان محترم، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خوبصورت وہ حسین وقت جو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، جب لوٹ کر آئے تو تجارت میں بہت زیادہ نفع ہوا، اماں ختیجہ کی امیدوں سے زیادہ۔ تو اماں ختیجہ نے خوشی کے مارے کچھ اور رقم اضافہ دینی چاہیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آقا نے فرمایا کہ نہیں، میں نے جو شروعات میں بات طے کی تھی مجھے اتنی ہی رقم چاہیے، چاہو تو اس سے کم لے لو لیکن مجھے زیادہ نہیں چاہیے، میں نے جو وعدہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ میرے نبی کی زندگی کا طریقہ تھا۔ آج اگر ہم کوئی ہمیں زیادہ پیسہ بھی دے دے، چاہے خواہ کہ وہ کسی بھی ذرائع سے ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی جتنا زیادہ ہے وہ تو اتنا اچھا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ میرے نبی نے انکار فرمایا۔ تو یہ ادائیں تھیں جو میسرہ اور خزیمہ نے دیکھی تھیں، انہوں نے تمام کے تمام بی بی ختیجہ کے سامنے رکھی اور کہا کہ اماں ختیجہ، پورے مکے کے لوگ تمہارے مال پر اتراتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ تم ان کی بیوی بن جاؤ، لیکن یاد رکھو کہ ایسا نیک اور شریف انسان تمہیں نہیں مل سکتا جس کے دل میں لالچ نہیں ہو، جس کے دل میں ایک ملکہ سے، ایک تاجرہ سے شادی کرنے کی خواہش نہ ہو، بلکہ وہ تو اپنے رب کے لیے جینے والا ہے۔ لہٰذا آپ چاہیے کہ ایسا مکے کے اندر کوئی ایسا نیک اور شریف نہیں مل سکتا جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بڑی برکتوں والے ہیں، لہٰذا آپ اپنی جانب سے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجیے۔ تو اماں ختیجہ نے ان کے مشورے کو سن کر ایک پیغام بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ یہ نکاح کا پیغام جب آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کے پیغام کو قبول بھی فرما لیا، اور آپ حضرات کا نکاح بھی عمل میں آیا، اس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو حضرت ابو طالب جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ نے آپ کا نکاح پڑھایا اور اعلان فرمایا، جس نکاح کے اندر انہوں نے شروعات میں خود اللہ رب العزت کی تعریف و تمحید بیان کی، اور اس کے بعد پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی تعریفانہ کلمات کہے کہ بھئی یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میرے بھتیجے ہیں، ان کے جیسا مشرف اور ان کے جیسا نیک پورے عالم میں کوئی بھی نہیں ہے، میں نے نگاہوں سے جہاں جہاں تک ڈھونڈا ہے مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ بہرحال ایسی محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ نے اپنے بھتیجے کی تعریف فرمائی اور یہ نکاح ہوا، اور یہ ازواجی زندگی انتہائی قدر و قیمت کے ساتھ اور بے حد لطف اور محبت کے ساتھ، جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے لیے غمگسار بنے، اسی طرح اماں ختیجہ بھی ان کے لیے غمگسار بنی، یہاں تک کہ دونوں کے اندر اتنی الفت اور محبت تھی کہ آپ کے لیے فرما بردار اور آپ کے لیے فرما بردار تھے۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مکمل وقت اپنی بیوی کو دیا کرتے
کرتے اور ان کا خیال رکھا کرتے، اور اسی طرح اماں ختیجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کرتی تھی۔ اس طرح کی یہ زندگی ازواجی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے شروع فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز مزید تفصیلات آپ کو آئندہ ایپیسوڈ کے اندر ملیں گے۔ آپ حضرات ضرور در یتیم کو دیکھتے رہیں، اور اسی طریقے سے آپ ہمارے اس ویڈیوز کو اگر آپ گزشتہ کے جو نہیں دیکھے ہیں وہ لوگ اگر دیکھنا چاہیں گے تو ضرور یوٹیوب پر زیڈ چینل کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں اور فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ ہمارے اینڈرائڈ ایپ کو بھی زیڈ چینل کے نام سے جو ہے اس کو بھی ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اسی طریقے سے آپ مزید ویڈیوز جو ریپیٹ کیے جائیں گے آپ حضرات کے سامنے اس در یتیم کے، انشاءاللہ وہ 5:30 بجے ریپیٹ کیے جائیں گے۔ آپ سے دعا کی گزارش ہے کہ ضرور اس کو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔